لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ جو ہفتے واری مجلس ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر یہ غور و فکر کریں اور سوچیں کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک بنانا ہے۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ آج جو طاقتیں ہیں وہ کل رہنے والے نہیں ہیں۔ آج جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں کل یہ سہولتیں ہمیں میسر آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنی پچھلی زندگی جیسی کچھ کہ گزری ہے اس کو دھونے اور صاف کرنے کی کوشش کرے۔ پچھلی زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں اور گناہوں کے دھلنے کو توبہ کہتے ہیں۔ ایک توبہ کا اجمالی طریقہ ہے۔ توبہ کا اجمالی طریقہ یہ ہے، مختصر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ لیکن اس توبہ کی تفصیل یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں ذنوب اور ایک ہیں حقوق۔ ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اس توبہ کی وجہ سے ذنوب معاف ہو جاتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری کوئی نماز قضا ہو گئی،
جب ہم توبہ کریں گے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تو اس توبہ کی وجہ سے ہم نے جو نماز وقت پر نہیں پڑھی، وقت پر نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے، وہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی کا مال غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، زبردستی لے لیا تھا، یا ویسے ہی ہڑپ کر لیا تھا، تو یہ جو کسی کا مال لے لینے کا اس پر جو گناہ ہوا وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو مال ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے، اس کو تو واپس کرنا ہے۔ تو توبہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے میں جتنی نمازیں ہیں وہ تو ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا ہے۔ کتنے ہی رمضان ایسے گزرے جس میں میرے روزے نہیں ہو سکے، تو مجھے قضا کرنا ہے۔ جب تک قضا نہیں کروں گا میری توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ جن سالوں کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے ان سالوں کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں اب تک ادا کرنا چاہیے تھا، تاخیر جو ہوئی تو توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن حق معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو توبہ کا ایک اجمالی طریقہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور پھر جتنے حقوق ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش شروع کر دینا ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ طریقے مقرر کیے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے جسمانی امراض کے علاج کے لیے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک اور یونانی، یہ 4 طریقے علاج زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ چلتے ہیں۔ ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ ہومیوپیتھک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو جائے۔ آیورویدک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیماری درست ہو جائے، اور یونانی دواؤں کے جو حکیم ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ ہر ایک کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ ہم جیسے ہی ایلوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انجیکشن دیتا ہے، اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ میٹھی میٹھی دوائیں دے گا، اور آیورویدک کے حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ کڑوی کڑوی جڑی بوٹیاں کھلائے گا۔ ان میٹھی دواؤں کا بھی مقصد وہی ہے اور ان کڑوی جڑی بوٹیوں کا مقصد بھی وہی ہے۔ اور یونانی جو حکیم ہیں وہ آپ کو میٹھے میٹھے حلوے دیں گے کہ ہر دوا میں شہد ملی ہوئی۔ تو جیسے امراض جسمانی کے علاج کے لیے 4 طریقے ہیں، ایسے ہی امراض روحانی کے علاج کے لیے بھی تاریخ اسلامی میں 4 طریقے موجود ہیں۔ ایک طریقے کی نسبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے،
اس لیے اس طریقے کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ علاج اس کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اس سلسلے کو سلسلہ چشتیہ کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ علاج کی نسبت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس طریقہ علاج کو طریقہ نقشبندیہ کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ علاج شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے، تو اس طریقہ علاج کو طریقہ سہروردیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو طریقہ علاج موجود ہیں، ہر ایک کے علاج کا طریقہ الگ ہے، لیکن سب کا مطمح نظر اور مقصود ایک ہے کہ ہماری روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، کہ ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، اور بخل کی صفت ختم ہو جائے۔ پہلے لوگوں کے قوا مضبوط تھے، تو طریقہ علاج بھی بہت سخت تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لوگوں نے ان سے اپنی اصلاح کروائی، اپنے آپ کو ٹھیک بنایا، لیکن ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو خیال آیا کہ ہمارے گھر میں ایک دولت تھی اور ہزاروں لوگوں نے اس دولت سے فائدہ اٹھایا، لیکن میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو کم از کم والد صاحب سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جن کو والد صاحب نے اجازت دی ہے، تو انہی میں سے کسی کے پاس جا کر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرا لوں۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد صاحب کے خلفاء میں ایک بہت اہم اور بڑے خلیفہ وہ بلخ میں رہتے ہیں، یہ روس کا ایک شہر ہے۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ وہاں جاؤں گا، ان کے پاس رہ کے اپنی تربیت کروں گا، اپنے آپ کو ٹھیک بناؤں گا۔ اب جیسے ہی بلخ پہنچنے والے تھے، اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ میرے شیخ کے فرزند آ رہے ہیں، اور بہت اکرام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ وہ ان کو اپنے مقام پر لے گئے، بہترین کھانے انہیں کھلائے اور بہترین ان کا بہت اچھا اکرام کیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے اپنا مقصد بتلایا کہ ایک دولت ہمارے گھر میں تھی، ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن میں فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اب مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو ایمانی اور عرفانی صفات کے ساتھ متصف کرنا چاہیے، اس لیے آیا ہوں۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو پھر وہ ساری آؤ بھگت اور سارا اکرام اور ساری چیزیں ختم۔ اب حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے وہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو خانقاہ ہے، لوگوں کے چپل جہاں رہتے ہیں آپ کو وہاں رہنا ہے، اور سردیاں بھی سخت ہوتی ہیں روس کے علاقے میں،
تو وضو کے لیے جو پانی گرم کیا جاتا ہے آپ کی وہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس میں لکڑیاں لگائیں اور پانی گرم کریں. تو اب یہ صاحبزادے تھے. ہم لوگ عام طور پر اپنے بچوں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بڑے صاحبزادے ہیں اور یہ دوسرے صاحبزادے ہیں. تو صاحبزادہ کہتے ہوئے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صاحب ہوں. اس لیے کہ صاحبزادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑے آدمی کے بیٹے کو کہتے ہیں. تو اپنے بچے کا تعارف کراتے ہوئے یہ صاحبزادے ہیں نہیں کہنا چاہیے. صاحبزادہ تو بڑے آدمی کے بیٹے کو کہتے ہیں، ہم بڑے کہاں ہیں. لیکن وہ صاحبزادے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے. کبھی زندگی میں انہوں نے لکڑیاں جلانا اور چولہے کو گرم کرنا، پھونک مارنا یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، اس لیے یہ ساری تکلیفیں اور مجاہدے اور ریاضتیں برداشت کرنا ہے. کچھ دنوں کے بعد شیخ نے جب یہ ارادہ کیا کہ یہ کس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا معیار کتنا ہے. تو مہترانی جو تھی، جو کچرا اٹھاتی، غلاظت اٹھاتی، تو اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو وہ جو حوض کے نیچے آگ جلاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تم جب غلاظت لے کر جانا تو ان کے قریب سے جانا اور پھر مجھے آ کر بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا. تو وہ جو مہترانی تھی وہ غلاظت کا ٹوکرا لے کر وہ ان کے قریب سے، بہت قریب سے گزری. تو انہیں بڑا غصہ آیا، دور ہٹ کے جا نہیں سکتے، دماغ نہیں ہے، اتنا قریب سے گزر رہے ہیں. مہترانی نے آ کر بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی صاحبزادگی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا خناس بھرا ہوا ہے دماغ میں کہ میں ہوں کچھ. چند دن گزرے، اس کے بعد پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ پھر غلاظت کی ٹوکری کے ساتھ تم ان کے قریب سے گزرو اور تھوڑا سا کچرا اور غلاظت گرا بھی دو ان کے اوپر. تو اس نے ویسا ہی کیا. تو اب بجائے غصہ ہونے کے انہوں نے اس کو گھور کے دیکھا. تو اس نے آ کر بتا دیا. تو شیخ نے کہا کہ کچھ کم ہوا ہے، ابھی پورا ختم نہیں ہوا ہے. اور چند دن گزرے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب غلاظت کی ٹوکری ان کے اوپر پوری گرا دو اور تم بھی گر جاؤ. تو اس نے ویسا ہی کیا. تو اب بجائے وہ غصہ ہونے اور گھور کر دیکھنے، اس کے بجائے وہ فوراً اٹھ گئے. انہوں نے اس کی ٹوکری کو اٹھایا، اس کو اٹھایا کہ پتہ نہیں تم کو کہاں مار لگ گیا. اور اب بجائے غصہ ہونے کے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی. مہترانی نے آ کر بتایا تو فرمایا کہ اب ہوا ہے علاج. تو اتنے مجاہدوں سے پہلے گزارا جاتا تھا اور تب جا کر آدمی کے اندر کی دنیا بدلتی تھی.
لیکن اس آخری دور میں جب انسانوں کے قوا اتنے مضبوط نہیں رہے اور لوگوں کے تحمل اور برداشت کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، تو پھر اس زمانے کے جو اہل اللہ ہیں، اور خاص طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو روحانی ان سلاسل کے مجدد ہیں، جنہوں نے روحانی سلسلوں کو منقح اور بالکل صاف اور واضح کیا ہے کہ کیسے تربیت کی جائے تب انسان ٹھیک ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک بات طے کر لے کہ مجھے اپنی زندگی کو صبح سے شام تک کی سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے، کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی اتباع میں محبوبیت کی شان ہے، کہ جب انسان سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اب جب اللہ محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اتباع سنت ہے یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ بھی دین پر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے، گہرائی میں مت جاؤ، ڈیپ میں مت جاؤ، ورنہ تو دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ بالکل غلط جملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، تو وہ اتنا مشکل کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر آسان ہے تو ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صبح سے شام تک کے ہمارے جو اعمال ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں صبح سے شام تک، اس میں ہمیں زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا ہے۔ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں بس تھوڑی سی سوچ کو بدل دینا ہے، تو پھر وہی ہمارا عمل سنت کے مطابق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی بستر سے اٹھے تو سب سے پہلے ہم چپل پہنتے ہیں کہ ہمیں طہارت کے لیے جانا ہے، ضرورت کے لیے جانا ہے۔ یہ ہمارے صبح اٹھتے ہی پہلا کام ہوتا ہے۔ اب چپل تو ہمیں پہننا ہی پہننا ہے، چاہے ہم سیدھے پیر میں پہلے پہنیں کہ بائیں پیر میں پہلے پہنیں، پہننا تو ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، ہر اچھا کام سیدھی جانب سے کرتے تھے، اس لیے ہم نے اپنی چپل کو پہلے سیدھے پیر میں پہن لیا، تو عمل تو ہم نے وہی کیا جو روزانہ کر رہے ہیں، لیکن یہ چپل پہننا ہمارا سنت بن گیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو مسجد تھی یہاں تو چپل کے لیے الگ سے جگہ ہے،
لیکن اس مسجد میں مسجد جیسی ختم ہوتی راستہ شروع ہو جاتا اور چپل وہیں رکھی ہوئی ہوتی. تو اب آدمی کو اپنا پیر باہر نکالنا ہے اور چپل میں رکھنا ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنتوں کے اتنے پابند تھے کہ اس زمانے میں جب علماء میں یہ بحث ہوتی کہ بھی فلاں کام کرنا سنت ہے یا نہیں ہے، اور سنت ہے تو اس کا طریقہ کون سا ہے، تو علماء یہ کہتے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت کو دیکھو کہ وہ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں، وہ جس انداز سے کر رہے ہیں وہی سنت ہوگا. اتنا سنتوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر سنت سمجھتے تھے کہ یہ ہے سنت. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ مسجد سے نکلنا ہے تو بایاں پیر نکالنا سنت ہے اور پہننے کے لیے سیدھی چپل پہننا سنت ہے. اگر سیدھی چپل پہننے کے لیے پیر نکالیں گے تو پہلے سیدھا پیر نکالنا پڑے گا، تو مسجد سے نکلنے کی جو سنت ہے وہ چھوٹ جائے گی. اور اگر بایاں پیر جو مسجد سے نکلنے کے لیے نکالنا چاہیے وہ اگر نکالیں گے تو سیدھے پیر میں چپل پہننے کی سنت چھوٹ جائے گی. تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں سنتوں پہ کیسے عمل کرتے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھا پیر نکالا اور اپنی چپل کے اوپر رکھا، اسے پہنے نہیں، اور بایاں پیر نکال کر انہوں نے پہلے بایاں پیر پہلے نکالا اور بائیں چپل کے اوپر رکھا، اور سیدھا پیر نکال کر پھر انہوں نے سیدھی چپل پہلے پہنی، پھر بائیں پیر کو چپل پر سے اٹھا کر پھر بائیں چپل پہن لی. تو اتنا خیال لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اتنا لوگوں نے کوشش کی ہے. تو یہ ہے اتباع سنت. تو اتباع سنت یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. نیند سے اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، آدمی اس دعا کو پڑھ لے. اور جیسے ہی بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو بیت الخلاء میں سیدھے پیر سے داخل نہ ہو بلکہ بائیں پیر سے داخل ہو، اور نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے نکالے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، اسی میں اگر ہم سنتوں کی اتباع کی مشق اور کوشش شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی کا بہت سا حصہ سنتوں کے مطابق بن جاتا ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو انہیں ہم گود میں لیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. اب یہ تو ہماری زندگی کا ایک عمل ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے کو گود میں لیتے ہوئے یہ سوچ کر ہم گود میں لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے، تو پھر بچوں کو گود میں لینا، انہیں کھلانا، یہ بھی سنت بن جائے گا. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا اور خوش مزاجی کے ساتھ رہنا، یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں خوش اخلاقی کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر بیوی کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی سنت بن جائے گا. احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو
یمن کی 11 عورتوں کی کہانی سنائی. زمانے جاہلیت میں 11 عورتیں تھیں اور حضور نے کہانی سنائی 11 عورتوں کی کہانی. اب ہم لوگوں کو تو کوئی کہانی یاد نہیں. اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کہانی سنائیں تو ہم لوگوں کو بس 2-3 کہانیاں یاد ہے. وہ ایک کوا پیاسا تھا، اور ایک چوہا آڑی واڑی پھرتا تھا، اس کی دم میں کاٹا چوہا. تو ہم لوگ تو بولتے کہ مجھے کہانیاں وہانیاں کچھ نہیں آتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کو کیا ضرورت تھی کہانی سنانے کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے علم والے ہیں ان کو جو علم ملا ہوا ہے اللہ نے وہ پورا علم مجھے عطا فرمایا ہے. حضور کے پاس کہانیوں کا کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کے پاس علم کا سمندر تھا. تو حضور حضرت عائشہ کو بتاتے کہ دیکھو کہانیاں وانیاں کیا سنتے، ایک علم کی بات سنو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کے پہاڑ ہیں اپنی بیوی کو کہانی سنا رہے ہیں، جبکہ کہانی تو کہانی ہوتی. لیکن مقصد ہمیشہ آپ کسی کو اگر نصیحت ہی کرتے رہیں تو اس اکتا جاتا ہے. انسان کی طبیعت ایک چیز کو برداشت نہیں کرتی. یہ تو نصیحت کرنا ہے. مزیدار سے مزیدار کھانا بھی اگر آدمی مسلسل کھائے تو اکتا جاتا ہے. یہ صبح بریانی، دوپہر میں بریانی، شام میں بریانی، دوسرے دن پھر بریانی. 1-2 دن تو آدمی برداشت کر لے گا، اس کے بعد پھر بریانی اگر دسترخوان پہ ہے تو ہوتا میں نہیں کھاتا ہوں. اب دال بناؤ، اب ترکاری بناؤ. بولے بریانی اس سے اچھی ڈش، بولے اس سے اچھی ہے، اس سے خراب ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اب بالکل نہیں کھا سکتا میں. 2 دن سے کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی. تو انسان تو بریانی جیسی لذیذ چیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، اس میں ایک صاحب ایک شہر میں مسلمان ہوئے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی کون سی چیز پسند آئی جس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے دعوت دی اور وہ مسلمان ہے. میں اس کے گھر گیا، دسترخوان پہ اس نے کھانا رکھا. جیسے ہی میں نے کھانا کھایا، اوہ وہ اتنا مزیدار کھانا، زندگی میں اتنا مزیدار کھانا میں نہیں کھایا تھا، اتنا لذیذ. تو میں نے یہ سوچا کہ جس قوم کا کھانا اتنا مزیدار ہے اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. تو وہ بریانی تھی. وہ غیر مسلموں کو بریانی بنانی نہیں آتی، اسی لیے ڈائمنڈ اور آر بی میں کسٹمرز زیادہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں بریانی بنانے کا ان کو طریقہ نہیں معلوم. یہ مسلمانوں کا کہ پکوان کا طریقہ ہے. تو اب اتنا مزیدار، تو اتنی مزیدار بریانی کے لوگ حضرت بریانی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مزیدار بریانی بھی ہم مسلسل نہیں کھا سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ بس نصیحت کی، دین کی اور اخلاق کی باتیں کرتے رہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر ہم لوگ
زمانے جاہلیت کی باتیں کر رہے ہوتے تو حضور اسی میں دلچسپی لیتے اور مزے لے کے اسے سنتے، اور خود بھی زمانے جاہلیت کے سلسلے میں جو معلومات ہیں وہ ہمیں بتاتے۔ اگر ہم کبھی شعر و شاعری کے تذکرے کرتے تو حضور خود بھی اس میں دلچسپی لیتے۔ حضور یہ نہیں بولتے یہ کیا بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ ہو کے یہ کام کرتے، حدیثیں پڑھو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ نہیں تھا، اس لیے کہ انسان ہمیشہ ایک چیز کو اختیار نہیں کر پاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آپ کے اعمال کی حافظ تھی، وہ تو حافظ حدیث تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کو دلچسپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے، ان احادیث سے ہوتی جس میں انسانی زندگی کے حکمت کی باتیں ہوتی، قیامت کی کامیابیوں کے راز جس میں چھپے ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نفسیات کے ماہرین میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضور یہ جانتے تھے کہ کسی کو بے تکلف کرنے کے لیے صرف احادیث ہی کافی نہیں ہیں، صرف آخرت کی باتیں ہی کافی نہیں ہیں، کبھی کہانیاں بھی بتانی پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اکرہ ان یکون فی دینکم غلظہ، مجھے یہ بات بالکل ناپسند ہے، بالکل پسند نہیں کہ تمہارے دین میں سختی آ جائے، بس ہمیشہ منہ پہ 12 بج رہے ہیں اور ہمیشہ بس نصیحت کی، آخرت کی، قبر کی، بس یہی بات کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے مزاج میں سختی آ جائے یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تاکہ صحابہ میں بے تکلفی پیدا ہو اور حضور کے قریب وہ آئیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے کہانی سنائی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ جو مختلف ہتھیاروں سے وہ کرتب دکھایا کرتے تھے، ہتھیار کیسے چلانا چاہیے، سامنے والے پہ کیسے حملہ کرنا چاہیے، اگر کوئی حملہ کر رہا ہو تو اسے کیسے بچانا چاہیے، تو یہ مختلف ڈیزائن کی چیزیں وہ دکھاتے تھے۔ تو وہ حبشی آئے اور مسجد نبوی کے صحن میں وہ اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی کے حی علی الفلاح کی طرف کی جو دیوار تھی اسی میں حضور کا ایک دروازہ کھلتا تھا۔ تو حضور دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور بیچ میں سے جو کھلا حصہ ہے اس سے دیکھتی رہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے اس کرتب کے دیکھنے کی، لیکن حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت دیر گزرنے کے بعد حضرت عائشہ سے حضور نے پوچھا کہ عائشہ دیکھ لیے، تھک گئے نہیں اور دیکھنا ہے؟ حضرت عائشہ بولی کہ اور دیکھنا ہے۔ تو حضور بولے چک، کام دھندہ نہیں ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا، ہم لوگ ہوتے تو ہم یہی بولتے تھے دکان پہ جانا ہے، کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہو گیا، بس جو دیکھ لیے دیکھ لیے۔ تو ہم تو یہ بولتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس اتنی دیر سے دیکھے اور کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور حضور اور کھڑے ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن وہ اگر ایسے کام کر رہا ہے جس سے اس کی بیوی کا دل لگے، اس کی بیوی کی اکتاہٹ دور ہو، اسے کوئی گھر میں
ایک اچھا ماحول ملے، خوشیاں اسے حاصل ہوں، ایسی بات وہ کر رہا ہے، ایسے جملے وہ بول رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہانی سنائی تھی، اس کہانی کے کچھ الفاظ میں اس وقت آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 عورتوں نے طے کیا کہ ہم اپنے اپنے شوہروں کے صحیح حالات بیان کریں گے، کوئی بھی اپنے شوہر کے حالات چھپائے گی نہیں۔ اب بیوی سے اگر پوچھے شوہر کے بارے میں بتاؤ، او ہو، اس کے سامنے تو کھلی کتاب ہے، اس سے زیادہ تفصیل سے کون بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں بیوی سے زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہے، وہ تو ہمارے ہر نشے و فراز سے واقف ہوتی ہے۔ تو اب ہر عورت نے اپنا بیان درج کروایا، تو ایک عورت نے کہا کہ زوجی العشنق ان انطق اطلق و ان اسکت اعلق۔ زبان بھی ایسی بہترین انہوں نے استعمال کی کہ زوجی العشنق ان انطق اطلق و ان اسکت اعلق، بالکل ایک ہی وزن پہ الفاظ جا کے ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ بہت لمبا ہے، اور جو لمبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی عقل گھٹنے میں رہتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی لمبا ہو اس کی عقل گھٹنے میں، لیکن مشہور ہے ایسا۔ تو مطلب یہ کہ اکثر لوگ ویسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زوجی العشنق، میرا جو شوہر ہے وہ بہت لمبا ہے۔ اب اس کی بیوقوفی کا حال یہ ہے کہ ان انطق اطلق، اگر میں بات کی تو وہ یہ سمجھتا کہ میرے خلاف کچھ بول رہی ہے، اس لیے جیسے بھی بات کرنا شروع کی تو وہ بولتا کچھ بھی مت بولو نہیں تو طلاق دے دیتا۔ ان انطق اطلق و ان اسکت، اور اگر میں خاموش رہوں اعلق، اب پورے کام ویسے ہی ادھورے رہتے، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ بولے تو یہ کام ہے وہ کام ہے سمجھ میں آتا نا، اب بولتے سمجھتا خلاف بول رہے، بس بولنا نہیں، اور نہیں بولوں تو ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ زوجی ان دخل فہیدہ و ان خرج اسیدہ، کہ میرا جو شوہر ہے وہ گھر میں جیسے ہی آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے۔ چیتا جو ہوتا ہے وہ، آپ چیتے کو دیکھیں گے کونے تلاش کرتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ أَسِيدًا، اور جیسے باہر نکل جاتا تو شیر بن جاتا ہے۔ گھر میں آتے ہی بولتی بند، باہر نکلے مسجد میں گڑبڑ ہے، کیا ہوا وضو خانے میں پانی کیوں نہیں ہے، گھر میں نہیں پوچھ سکتے کیوں نہیں ہے۔ تو ان دخل فہیدہ، جیسے گھر میں آیا چیتا، اس کو نے تلاش کرتا، اور باہر نکلتے ہی شیر بن جاتا ہے۔ تو مختلف عورتوں نے مختلف اپنے شوہروں کے حالات بتائے۔ اتنی لمبی کہانی ہے کہ کسی وقت صرف کہانی ہی بیان کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جس انداز سے رہتے تھے، اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اسی خوش اخلاقی کے ساتھ، اسی خوش مزاجی کے ساتھ، انہی مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہ بھی ہمیشہ ایک ہی قسم کی باتیں نہ ہوں، کبھی وہ دل کے بہلنے کی باتیں ہوں، کبھی کوئی اور بات ہو، کبھی دین کی بات ہو، تو پھر
جب آدمی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اسی کو تو سنت کہتے ہیں، یہی تو سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا یہ دنیا کا سب سے بہترین اور آسان راستہ ہے، اور آدمی جب سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس سے بہتر اور خوشگوار زندگی پھر کسی کی نہیں ہوتی۔ تو ہر کام میں اس کی کوشش کہ میری زندگی سنتوں کے مطابق بن جائے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی پڑے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے برسوں اس کی محنت کی، کوشش کی کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے، تو میں نے اس کے لیے کوشش اس طرح کی کہ جیسے ہی مجھے گھر میں داخل ہونا ہوتا تو میں ایک دم داخل نہیں ہوتا تھا، گھر کے دروازے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جاتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، مجھے ویسے ہی داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ اب سیدھے پیر کو اندر رکھتا، اندر داخل ہوتے ہی سلام کرتا، اور گھر کے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا، اور پھر اندر پہنچ جاتا۔ تو اب یہ جو طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا، یہ ہماری زندگیوں سے ایسا نکلا ہوا ہے کہ اگر ہم کل گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو گئے تو گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں سے تو یہ سنت اتنی نکلی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ سنت پر عمل شروع کر دیے تو گھر کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیا ہوا آج ان کو، ہنستے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے برسوں اس کی کوشش کی کہ چپل پہن مسجد سے نکلنا ہے تو میں 1 سیکنڈ کے لیے مسجد کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے رک کے یہ سوچتا تھا کہ حضور مسجد سے کیسے نکلتے تھے، بس اس کے بعد پھر اس طریقے پر اپنے آپ کو مسجد سے نکالتا تھا۔ پانی پینا ہے تو جیسی ہاتھ میں پانی لیا تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچتا تھا کہ حضور کیسے پیتے تھے، بس اب کم سے کم 3 سانس میں پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے۔ اور یہ جو پانی پینے کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے طریقوں میں کچھ چیزوں سے منع کیا۔ پہلی چیز، اونٹ کی طرح غٹ غٹ پینے سے حضور نے منع فرمایا کہ آدمی بالکل غٹ 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 پی۔ اور پانی پینے کی سنت یہ ہے کہ ہم اطمینان سے پانی پئیں، اور بلکہ پانی کو مزے لیتے ہوئے پینا یہ سنت ہے۔ یہ ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہے، 1 گلاس پینا ہے، ٹائم کم ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، پانی پینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 1 گلاس پینا ہے اور 3 سانس میں بھی پینا ہے تو بھی ہم اسے اونڈل لیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ پانی پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو مزے لیتے ہوئے پئیں، آپ اس کو بالکل چسکیاں لیتے ہوئے پئیں۔ تو جب آپ تھوڑا تھوڑا پانی پئیں گے تو پھر یہ سنت ہے، جسم کا حصہ بنتا ہے، اور ہر طرح کے صحت کے جو نقصانات ہیں اس سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، اور پانی کا مزہ بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق بنانے کی فکر اور کوشش شروع کر دیں گے، اور اس کے لیے ہر عمل سے پہلے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری سنتیں کیسے معلوم ہوں؟ تو اس کے لیے اردو میں بہت سی آسان کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب ہم خریدیں، انگریزی میں بھی وہ کتابیں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کو پڑھ کے ایک ایک عمل کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اسوہ رسول اکرم کے نام سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی، جنہوں نے زندگی بھر اس کی کوشش کی تھی کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق بن جائے، انہوں نے کتاب لکھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک ایک سنت کو تلاش کر کے انہوں نے اس میں درج کیا کہ پانی پینے کی یہ سنتیں ہیں، کھانے کی یہ سنتیں ہیں۔
تو ہم اس کو پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی کو اس جیسی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنانا آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے، اے اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی توفیق کے ملنے کے بعد اخلاص کی دولت کی محرومی سے حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، اے اللہ جب ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں سوائے شرمندگی کے کوئی چیز حصے میں نہیں آتی ہے، اے اللہ ایک عمل بھی تو ایسا نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اے اللہ ہر عمل میں کوتاہیاں، ہر عمل میں نقص اور کمیاں، اے اللہ ایک عمل بھی تو آپ کے نبی کی سنت کے مطابق ہم نے کیا ہوا ہمیں یاد نہیں، اے اللہ اب ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ کی زندگی کے رخ کو ٹھیک بنا دیجئے، اے اللہ زندگی کے راستے کو اے اللہ ہموار کر دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی کی سنتوں پر صحابہ نے جس طرح شوق سے عمل کیا وہ شوق ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو درست بنایا اے اللہ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ محتاج ہیں آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اے اللہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں، اے اللہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، لیکن آپ کی توفیق کے بغیر اے اللہ دنیا میں کوئی تبدیل تو نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ دنیا میں جو بنا آپ کے بنانے سے بنا، اے اللہ جو ٹھیک ہوا آپ کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوا، اے اللہ آپ کی رحمت کی چادر جس کے اوپر اے اللہ تن گئی، اے اللہ اس میں درستگی پیدا ہو گئی، اے اللہ آپ نے اپنی آغوش میں جس کو سمیٹ لیا اے اللہ وہ اس دنیا کا بہترین انسان بن گیا، اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے دیں، اے اللہ اپنی محبت کی چادر میں ہمیں سمیٹ لیں، اے اللہ اے اللہ رحمت کی بارش ہم پر برسا دیں، اے اللہ آپ کے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اجمالی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اے اللہ تفصیلی توبہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ پتہ نہیں زندگی کی کس وقت شام ہو جائے اور کتاب زندگی کس وقت بند ہو جائے، اے اللہ معلوم نہیں کب زندگی کی آخری سانس آئے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ زندگی کے رخ کو ٹھیک بنا دیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔